السلام علیکم ویورز. بڑی ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ آئی ہے افغانستان حکومت کی طرف سے. افغانستان گورنمنٹ کے جو وزیر پیٹرولیم ہیں ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے. جو تنقید کرنا اسپیشلی ان کا بنتا نہیں ہے، اور تنقید بھی اس وقت کی گئی ہے کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان افغانستان سے کوئلے کو درآمد کرے گا تو اس سے ملک کو $2 ارب کی بچت ہوگی، اور اس سے پاکستان میں سستی بجلی بنے گی اور روپوں کی بھی بچت ہوگی. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا تو اس کے بیان کے رد عمل میں افغانستان کے وزیر پیٹرولیم ہیں مولوی عصمت اللہ برہان، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے. یہ اتنا عجیب سا جملہ ہے، اگر آپ اس جملے کے اوپر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو جو افغانستان میں رجیم چینج ہو رہا تھا، اس رجیم چینج کے بعد لوگوں کو طالبان کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. بہتر کیا کہ ابھی طالبان نے کہا ہے کہ ہم انڈیا میں اپنی فورسز بھی بھیجیں گے جو طالبان کو ٹریننگ دیں گے، اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی اپنی معاشی حالت اتنی خراب ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے چل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اب جو ہماری حکومت ہے یہ چلنا چاہ رہی تھی اور چلنا چاہ رہی ہے، مگر افغانستان حکومت کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا ایک بہت معنی خیز ہماری حکومت کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں اتنا کچھ پاکستان کے کرنے کے باوجود وہاں پہ پاکستان مخالف جذبات ٹھنڈے کیوں نہیں ہو رہے، بڑھتے ہی کیوں جا رہے ہیں، کون بڑھا رہا ہے، اور افغانستان کے لوگ پاکستان کے مخالف ہی کیوں چلے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج جب پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئلے کی بات کی تو انہوں نے نہ صرف تمسخر اڑایا بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ مقامی جو تاجر ہیں جن سے پاکستانی لوگ کوئلہ لیتے ہیں، انہوں نے طالبان کو کہا کہ ہم کوئلے کی قیمتیں دگنی کی جائیں، تو ان کی بات مانتے ہوئے $90 سے کوئلہ $200 پہ کر دیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیسے افغانستان نے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں کہاں پہ پہنچا دی. اب اس کا آپ خود ہی تجزیہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی جو تجارت ہے وہ $1.2 ارب کے قریب تھی. پاکستان سے افغانستان میں آئل، آٹا، گندم، ہر چیز جاتی ہے. افغانستان
سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزگار کرنے پاکستان میں آتے ہیں۔ افغانستان کے لاکھوں مہاجرین پاکستان نے رکھے ہوئے ہیں۔ اربوں ڈالر کی سمگلنگ ہو کے افغانستان میں جاتی ہے۔ تو اگر حکومت یہ ساری سمگلنگ روک لے، جو چیزیں وہاں پہ آٹا، گندم، چینی، دالیں، یہ ساری جو وہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں ان کو روک لے، یہ جو سمندر کے ذریعے ہمارا جو کراچی بندرگاہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو روک لے، تو افغانستان ود ان ویک ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ $200 پہ کوئلہ کیا ہے، وہ 200 کے بجائے وہ $30 کے اوپر کوئلہ لے کر آئیں گے اور آپ کا تمسخر بھی نہیں اڑائیں گے۔ یہ ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ بھی ان کو محسوس کرائیں کہ ہم بھی، اگر ہم نے آپ سے مدد مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی گر چکے ہیں۔ ان کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ آپ بھی ہماری وجہ سے کھڑے ہیں۔ اگر آپ بھی چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس میں بھی ہماری وجہ سے ہیں۔ اگر آپ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہے۔ اگر آپ کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو وہ بھی ہم نے جنگ لڑی ہے سوویت یونین کے خلاف۔ تو انہیں یہ باور کرانا ہوگا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو اگر آپ بھائی کے ساتھ یوں کریں گے تو بغیر بھائی کے آپ بھی سروائیو مشکل کریں گے۔ یہ حکومت پاکستان کو ابھی سوچنا ہوگا، اور اپنی سمگلنگ، یہاں سے اب یوریا کتنا کھاد گئی ہے افغانستان میں، سمگل ہو کے گئی ہے۔ جب سمگلنگ کے ذریعے ان کو چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ آپ کو کیوں پوچھیں گے، وہ آپ کو کیوں چیزیں دیں گے؟ آپ اس سمگلنگ کو روکیں، آپ یہ آٹا، دال چینی، یہ ساری چیزیں روکیں تو پھر آپ کو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں تھر کول پاور پروجیکٹ، تھر کول جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں اتنا کوئلہ ہے کہ آپ دنیا کو بیچ سکتی ہیں۔ وہ کوئلہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے بھی لوگ شامل ہیں۔ تو اس میں وفاقی حکومت بھی شامل کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہو جائے، آپ کوئلہ دنیا کو بیچ سکتی ہیں۔ کوئلے کے کتنے ذخائر ہیں تھر کول میں، آپ کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں اتنے کوئلے کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں، کوئلے کے پورے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں سے کیوں نہیں کوئلہ نکال رہے؟ تو یہ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر خود کھڑا ہونے کی کوشش کریں، دوسرے ملکوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جب آپ یہ سارا کچھ خود آپ کے ملک میں ہے تو آپ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی لوٹ مار ختم کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔